बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। DGI-SPR की आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कुछ बहुत ही अहम तरीन सवालात के जवाबात दिए गए हैं। एक भूचाल आ गया है हमारे पड़ोस में, बांग्लादेश में, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान था। हसीना वाजिद ने रिज़ाइन कर दिया है। हसीना वाजिद भारत भाग गई हैं, वहाँ पर फ़ौज आ गई है। अब वो एहतजाज, वो एक जश्न का सा समा है। तलबा जो जश्न का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हसीना वाजिद की यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए हैं। एक दूसरा भी पहलू है, और वो पहलू कौन सा है कि हसीना वाजिद ने कहा है कि मुझसे क्या कहा गया कि अगर ये कर दें तो हम सारा कुछ सेट कर देंगे, और मैंने वो नहीं किया। अब वो बहुत सारे अखबारात में भी छपा है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो कि यू टर्न के माहिर हैं, पहले वो कह रहे थे कि जनाब ये तो वो, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि हसीना वाजिद के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके हक़ में और उनके बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। अब वहाँ पे जो मसला उलट हो गया तो अब वो दूसरी तरफ खैर से जो है ना पलटा खा गए हैं। लेकिन उनको अब पलटा खाने नहीं देना, ये सारा चक्कर क्या है, इसमें बहुत तफसील के साथ बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, और धड़ाधड़ लग रहे हैं। मसाजिद में लग रहे हैं, अल्लाह के घर लग रहे हैं। इस शदीद तरीन हब्स वाली गर्मी में अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए। अगर आप एक मुकम्मल नहीं लगा सकते, किसी के साथ मिल के वाटर प्रोजेक्ट लगा दीजिए। ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले मैं आऊँगा DGI-SPR पे। उनसे आज कुछ क्वेश्चन किए गए, बहुत सारी बातों पर उन्होंने स्मगलिंग पे भी बोला। उन्होंने वहाँ क्वेटा में भी जो कुछ होता रहा, गवादर में, वहाँ पर भी बोला, कुछ वीडियोस भी दिखाई, वो सारा कुछ। और हमारे दोस्त हैं मुमताज़ भट्टी साहब, दिन न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि जनाब एक मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं कि जी कोई डील हो रही है, कोई इस तरीके से कोई गुफ्तगू हो रही है इमरान ख़ान के साथ। उधर से भी बड़े मीठे मीठे नरम नरम बयानात आने शुरू हो गए हैं, उधर से भी हाथ हौला रखने का कहा गया है। तो आपका मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में फ़ौज का, कि क्या कोई डील है या कि आपका वही पुराना मौक़िफ़ है? उन्होंने कहा कि 9 मई पर DGI-SPR साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जो पुराना मौक़िफ़ था पाक फ़ौज का 9 मई पर, वही पुराना मौक़िफ़ है और वही मौक़िफ़ रहेगा 9 मई के वालों में। 9 मई से मुतल्लिक़ जो लोग हैं, हमारा फ़ौज का वही मौक़िफ़ है और वही मौक़िफ़ रहेगा। बहुत दो टोक अल्फाज में, किसी किस्म का बिटवीन द लाइन नहीं बोले, किसी किस्म का कुछ भी उन्होंने कोई एम्बिग्विटी, कोई इबहाम नहीं छोड़ा। और जो पुराना मौक़िफ़, इससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था, ग़ालिबन वो मई में हुई थी या इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो 9 मई का ये जो इंतशारी टोला है, इनके साथ ना बात होगी, और जो फ़ौज को गालियां देता है, जो शहदा की यादगारों को सारा कुछ इस तरीके से, तो इनके साथ ना बातचीत हो। वैसे भी बातचीत करना सियासी जमातों का काम है, फ़ौज का कोई काम नहीं है, और 9 मई को फ़ौज न भूलेगी न भूलने देगी। ये उनका पुराना मौक़िफ़ था। और बहुत सारी इसके अलावा उन्होंने वहाँ गवादर पे भी बात की कि ये जो बलोच यकजहती कमेटी के नाम से, तो ये दहशतगर्दों की सपोर्टर है, और उन्हीं की, और बाकी वो बहुत सारा लंबा चौड़ा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा जी देखें, इन्होंने हमला किया, इन्होंने जनाब ज़ायरीन पर भी पत्थर मारे, उनको भी ज़ख्मी किया, उन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को शहीद किया, उनको ज़ख्मी किया, तो ये दहशतगर्द हैं, ये को पुरअमन प्रोटेस्टर नहीं थे, और उन्होंने वीडियोस भी दिखाई। मैं हैरान हूँ कि महमूद अचकज़ई साहब, जो कि हमेशा ही तनकीद करते हैं फ़ौज पर, फ़ौज के सियासी किरदार पर, आम तौर पे वो वैसे बड़े प्रो डेमोक्रेटिक बंदे हैं। महमूद अचकज़ई साहब, उनको अभी इमरान ख़ान ने मुज़ाकरात के लिए भी कहा था कि आप मुज़ाकरात करें, तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि मुज़ाकरात फ़ौज से चाहते हैं तो मैं फ़ौज से नहीं करूँगा, मैं सियासी जमातों से कर सकता हूँ, मैं फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। वो महमूद अचकज़ई साहब चंद रोज़ पहले, उनका आपने सुना होगा वो क्लिप,
میں سنوا بھی دوں گا، بعد میں بھی سنوا دوں گا، میرے پاس وہ موجود ہے۔ اور چند روز پہلے محمود اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو کچھ بنوں میں ہوا ہے، اور یہ بڑی بات ہے، یہ ویسے عام طور پہ تو اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو کچھ بنوں میں ہوا ہے اس میں یہ ان کا قصور ہے، ان لوگوں کا جو لوگ یہاں پر فوج پر حملہ کر رہے تھے، اور یہ ان لوگوں کا قصور ہے۔ میں سن کے حیران ہوا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کوئی اچھی بات، اگر آپ کوئی صحیح بات، آپ کوئی میرٹ پہ بات کرتے ہیں، بھلے آپ کچھ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرٹ، تو انہوں نے کہا کہ یہ قصور ان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ گئے لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی، کبھی کسی نے کہا 120 لوگ شہید ہو گئے، کسی نے کہا 100 لوگ، کسی نے کہا 80 لوگ، 90 لوگ، تو یہ خود جا کے انہوں نے کینٹ ایریاز پر حملہ کیا ہے اور یہ سارا کا سارا قصور ان فسادیوں کا تھا، یہ محمود اچکزئی صاحب نے کہا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات بھی ہے اور بہت اچھی بات بھی ہے۔ اب آپ آ جائیں شیخ حسینہ واجد کے آج کے استعفے پر، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایشیا کی بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹس میں سے ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے اچھا اب بات یہ ہے، لوگ اس کو مختلف حوالوں سے، ہم نے بھی مختلف حوالوں سے اس کے مختلف پہلو ڈسکس کریں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ انڈیا نواز حکومت تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ دوسری حکومت ہے، اس سے پہلے سری لنکا کی حکومت بھی وہ بھارت نواز تھی، اب بنگلہ دیش کی حکومت بھی وہ بھارت نواز تھی، اب وہ یہ بنگلہ دیش کی حکومت یہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو سری لنکا کی وہ بھی ختم ہوئی ہے، اور دونوں کو عوام نے ختم کیا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے لوگ جو پہلو میں نے آپ سے کہا سارے پہلو ڈسکس کروں گا۔ اچھا اب وہ انڈیا بھاگ گئی ہیں، ان کو وہ ہیلی کاپٹر ان کا اگرتلہ چلا گیا ہے۔ اگرتلہ سازش کے نام سے آپ واقف ہوں گے۔ اگرتلہ سازش میں آپ کو پھر اس سے تفصیل سے بھی بتاؤں گا، ابھی ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ جو ان کے والد صاحب جو شیخ مجیب الرحمن کے حوالے سے مشہور ہے اگرتلہ سازش، وہ بتائیں گے یہ اگرتلہ سازش کیا تھی۔ خیر، اب کچھ لوگ بنگلہ دیش کے اپنے بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ جی بالکل اگرتلہ سازش تھی۔ اچھا وہ میں بتاؤں گا بھی صحیح، اس پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ اگرتلہ چلی گئی ہیں، اور ان کو انڈیا کے کچھ نیوز چینل بھی بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے ان کو سیف پیسج دیا ہے، محفوظ راستہ دیا ہے، اور یہاں پر ان کو پناہ دی ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ انڈیا نے کچھ اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے بنگلہ دیش کی سرحد کے، انٹرنیشنل جو بارڈر ہے وہ تقریباً کو 4000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور الرٹ کر دیا ہے اپنی فوجوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، کچھ تو ہے دال میں کالا، کہ فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کے ساتھ تو انڈیا کی بہت دوستی تھی، خود شیخ حسینہ واجد کے زمانے میں وہاں پر یہ مودی صاحب بھی آئے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بنگلہ دیش بنانے میں ہمارے فوجیوں کی رت شامل ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا، اعلان کیا تھا، انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے بنایا ہے بنگلہ دیش، یہ تو مشرقی پاکستان کو ہم نے جدا کیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا تھا، یعنی ایک طرح سے اعتراف جرم کیا تھا۔ تو آج وہ انڈیا کیوں اپنی سرحدوں کے ساتھ اپنی فوجوں کو الرٹ کر رہا ہے کہ جب یہ تبدیلی آ گئی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کچھ روز پہلے جماعت اسلامی پر بھی انہوں نے پابندی لگائی شیخ حسینہ واجد نے، اور جماعت اسلامی کا جو طلبہ ونگ تھا اس پر بھی انہوں نے پابندی لگائی، ان کو یعنی کہ بین کیا، بینڈ آرگنائزیشنز کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو بھی نکل رہے ہیں سڑکوں پر یہ پروٹیسٹر نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو سیدھی گولیاں مارو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کوئی 90-95 لوگ مارے گئے، اور ٹوٹل جو مر جانے کی والے کو تعداد ہے وہ کوئی 300 کے قریب ہیں، جو کہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جو مارے گئے ہیں۔ اچھا اب 2 روز پہلے ان کے آرمی چیف، جنہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، وقار الزمان نام ہے ان کا، میں نے ایک بیان پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب شیخ حسینہ واجد کے ساتھ نہیں ہیں۔
अब ये हुकूमत के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ है, अपनी फ़ौज अवाम के साथ है और हम अवाम पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई गोली नहीं चलाएंगे। ये उनके आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट था। आज आर्मी चीफ़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पे फ़िलहाल तो यूँ समझ लीजिए कि मार्शल लॉ लग गया है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही अबूरी हुकूमत बनाएंगे। अब ज़ाहिर है जब अबूरी हुकूमत बनेगी तो वो मार्शल लॉ की छतरी तले बनेगी और तमाम जमातों से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की भी तस्दीक कर दी और बताया ये जा रहा है मीडिया में कि हसीना वाजिद कोई तकरीर रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, उसको वो तकरीर रिकॉर्ड नहीं करने दी गई, यानी उसे उस तकरीर की ये सहूलत नहीं की दी गई और फ़ौरन ही उन्होंने आफ़ियत जानी कि वो इंडिया भाग जाएं। और जनाब वो इंडिया भाग गईं और उनको बस वो भागने की ही मोहलत मिली है और वो इंडिया निकल गई हैं। और उसके बाद पूरी सड़कों पर एक जश्न का समा और वो एहतजाज वो हो गया, तेज़ हो गया और फिर अंदर भी आ गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी और शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे भी तोड़ते रहे लोग। ये आपने देख लिया वीडियोस में, वो मुजस्मे भी तोड़ रहे थे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले उनका भी एक वर्जन है। कुछ रोज़ पहले शेख हसीना वाजिद ने कहा था, ये मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ भी आई थी उनके मुख्तलिफ़ अखबारात में और जो साथ सहाफ़ी थे जिनकी स्टोरीज़ हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी वो स्टोरीज़ शेयर की थी। और स्टोरीज़ ये हैं कि अमेरिका डेस्परेट है, अमेरिका अड्डे मांग रहा था अमेरिका शेख हसीना वाजिद से, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को इकट्ठा करके, इवन कुछ इंडिया के भी कुछ इलाके थे उसमें शामिल, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं लिया। तो वो कह रहे थे कि कुछ इलाकों को, और ईस्ट तैमूर की तर्ज पर वो यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट चाहता है। वो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से किस किस को उसने कंट्रोल करना है और वो क्यों ये ऐसी स्टेट चाहता है और वो क्यों इस तरीके से। हसीना वाजिद ने कहा कि मुझसे एक वाइट मैन ने कांटेक्ट किया। अब उन्होंने नाम नहीं बताया वाइट मैन का, लेकिन वो कहती हैं कि वाइट मैन ने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे कहा कि ये सब कुछ थम जाएगा आपके ख़िलाफ़ अगर आप यहाँ पर हमें अड्डे दे दें, अगर यहाँ पर ये हमें फैसिलिटेट करें और ये सारा कुछ। तो वो कहती हैं कि मैंने ना कर दी। जब मैंने ना की तो फिर मेरे ख़िलाफ़ इस तरीके की कैसी कैसी बगावत और कैसी कैसी, क्योंकि उसकी वजूहात हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि नो डाउट वहाँ पे करप्शन तो थी, करप्शन तो क्यों नहीं, करप्शन पूरे एशिया में है, करप्शन पूरे वर्ल्ड में है, ये बात ठीक है। लेकिन बांग्लादेश इकोनॉमी के एतबार से, इक़्तिसादी लिहाज से एशिया की तेज़ तरीन तरक्की करती मईशत थी। हसीना वाजिद को तकरीबन 19 बरस हो गए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थीं और उनके वालिद के ज़माने में भी वो तो ज़ाहिर है उनके एक हीरो थे। वो इसी तरह के हीरो जैसे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हीरो हैं। अब आज उनके मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक है और ये यूथियों के लिए भी सबक है जो उनको बता रहे थे कि वो तो गद्दार नहीं थे, वो तो बड़े कोई मुहिब वतन थे और गद्दार तो उन्होंने मौजूदा सिपहसालार को कहना शुरू कर दिया था। यह मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, अभी उसी वीडियो पर हम ख़त्म भी करेंगे। अब हसीना वाजिद ने कहा कि जब मैंने इनकार किया कि मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगी तो तब उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ ये इस तरीके का तमाशा शुरू हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या वो अड्डे दिए जाते हैं। ये टाइम डिसाइड करेगा ना उनके बयान के सच को और झूठ को, ये साबित करेगा। क्या हम देखते हैं कि ये जमात इस्लामी पे जो पाबंदी लगी है वो ख़त्म होगी? अगर ख़त्म होगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अगर नहीं होगी तो फिर क्या हम देखते हैं कि अब भी इंडिया का असर सूख रहता है उनकी आर्मी पर? क्या हम देखते हैं कि उनकी आर्मी या आर्मी चीफ या इन्होंने अमेरिका के ज़ेर असर वाकई उनके बकौल, जैसे हसीना वाजिद ने कहा, अमेरिका के ज़ेर असर आके इस तरह की सारी बातें की हैं, या ये नहीं ये झूठ बोला है और उन्होंने भी वो अमरीकी साजिश और अमरीकी अड्डे और वो सारा कुछ इमरान खान की तरह नारा लगा के अपने खिलाफ? ये वक्त साबित करेगा कि क्या उनको अड्डे
مل رہے ہیں، چاہے وہ 5 سال ہوں یا 10 سال ہوں، کیا یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا واقعی وہ بنگلہ دیش کے کچھ علاقے اور میانمار کے کچھ علاقوں کو ملا کر امریکہ ایسٹ تیمور کی طرح یہاں پر ایک عیسائی اسٹیٹ، عیسائی مملکت بنانا چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے قدم اور پنجے گاڑے تاکہ آس پاس کی تمام ریاستوں کو وہ اس طریقے سے کنٹرول کر سکے؟ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یعنی اب آ جائیں آپ یوتھیوں پر، یہ وقت بتائے گا، اب آ جائیں آپ یوتھیوں پر۔ یوتھیوں نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے پرسنل اور یوں سمجھ لیں کہ ویریفائیڈ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان کے انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، اور یہ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سنوا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیے گا، یہ کون سی ویڈیو تھی، کس طریقے کی ویڈیو تھی، انہوں نے کون سے کمپیریزن کیے تھے، یہ ذرا سن لیجئے۔ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنا کر پیش کیا، لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جنرل یحییٰ اور اس کے حواریوں کے مکروہ کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا۔ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کا اکثریتی منتخب نمائندہ تھا۔ جنرل یحییٰ پاکستانیوں کے حقوق کا غاصب تھا۔ شیخ مجیب پاکستان ہی میں رہنے کا خواہش مند تھا۔ جنرل یحییٰ مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی نیت نہ تھی۔ شیخ مجیب جمہوری اصولوں کے عین مطابق اکثریتی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ جنرل یحییٰ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ شیخ مجیب بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل یحییٰ اپنے ہی ہم وطن بنگالی بھائیوں پر بدترین کریک ڈاؤن اور خون ریزی کی۔ شیخ مجیب سویلین ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی گئی۔ جنرل یحییٰ اس وقت کی دیگر عسکری قیادت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان لوٹتا رہا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں پاکستان کے دولت ہونے کا ذمہ دار، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار، کرپٹ اور بزدل جرنیلوں کو قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بدنام زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر ہے، جس کے مطابق اس وقت کی عسکری قیادت نے مشرقی پاکستان میں آتش زنی، دانشور اور پیشہ ور افراد کا قتل عام، بغاوت کو روکنے کا بہانہ بنا کر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے افسران کا قتل عام، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا قتل عام اور ہندو اقلیتوں کا قتل کیا۔ بہت بڑی تعداد میں اس وقت کے افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک جاری رہا۔ جو عسکری قیادت اپنی عوام ہی سے لڑنے میں مصروف تھی، وہ دشمن کا کیا مقابلہ کرتی؟ محض 2 ہفتے میں جنرل نیازی نے بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست کی ذلت آمیز دستاویز پر دستخط کیے، جو آج تک پاکستان پہ سیاہ دھبا ہے۔ کمیشن رپورٹ میں پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی، ان کی ناقص حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے سقوط ڈھاکہ کے ذمہ داران کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کیا گیا، جبکہ مقتدرہ نے ہمیشہ شیخ مجیب کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کیا پاکستان کے عوام نے اسے سب سے زیادہ نشستوں پر کامیاب نہیں کروایا تھا؟ اور کیا جمہوری اصول کے مطابق اقتدار عوامی لیگ کو منتقل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ اگر ان باتوں کا جواب ہاں میں ہے، تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ جس شیخ مجیب کو مغالطہ پاکستان میں غدار ثابت کیا گیا، کیا واقعی وہ اس لقب کا حقدار تھا یا اصل غدار جنرل یحییٰ تھا؟ آج بھی خود کو ریاست سمجھنے والے جنگل کے بادشاہ نے عوام کی اکثریتی جماعت کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر مسترد شدہ اقلیت کو ملک پر مسلط کر رکھا ہے۔ آج پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، جو کہ 1971 کے ملک توڑنے کے ذہن کی عکاس ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ رہتا نہیں ہے کہنے کو۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں تک وہ موازنہ، اور جہاں تک میں خود بھی مجیب الرحمان رپورٹ پڑھی، کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، میرے پاس پڑھی بھی ہے، میں نے دکھائی بھی ہے، میں نے اس پہ کئی دفعہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں وغیرہ۔ آپ ساتھ پھر جنرل عمر کا ذکر بھی کر دیتے، اس کا بھی ذکر ہے مجیب الرحمان رپورٹ میں۔
ٹھیک ہو گیا نا. سوری شیخ اپنا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، سوری میں مجیب الرحمان اسے اگر کہہ گیا تو، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اس میں ان کا بھی ذکر ہے، جنرل عمر کا بھی، ان کو بھی سزا تجویز کی گئی، لیکن آپ نے تو نام ہی نہیں لیا. آپ نے پھر یہاں تک تو چلو موازنہ کیا، اور پاکستان میں بہت ساری سیاسی غلطیاں بھی ہوئیں، غیر سیاسی بھی ہوئیں، کہ ان کو حکومت نہیں دی گئی جو کہ دینی چاہیے تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بالکل میں مانتا ہوں اور یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے موازنہ کیا اور موجودہ آرمی چیف کی تصویر دکھائی، یہ کاہے کی بدماشی تھی، یہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد آپ نے دھمکی لگائی کہ جس طرح سے اس وقت سکوت ڈھاکہ ہوا، تو آج اس وقت آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسا تو آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیا کر دی گئیں، تو انہوں نے تو ایسا کوئی بات نہیں کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ جھلا دیا گیا، پہلی فرسٹ پرائم منسٹر جو آئینی پرائم منسٹر، اس نے آپ کو آئین دیا، اس نے آپ کو ایٹمی پاور دی، اس کو تختہ دار پہ جھلا دیا گیا. اور یہ آج تو سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قتل کر دیا، ریاست نے اس کا قتل کیا ہے. انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے تو ایسی کوئی ویڈیوز جاری نہیں کی تھی. انہوں نے تو نواز شریف کو کس طریقے سے ہٹایا گیا اور کیسے کیسے طریقوں سے ہٹایا گیا، اور کس طرح سے ان کے خلاف سازش کی گئی. 1993 میں بھی وہی سازش کی گئی. سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کو بحال کیا تو تب بھی آپ کو چین نہ آیا. انہوں نے تو پھر ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. انہوں نے تو کوئی ایسی ویڈیوز جاری نہیں کی. تو اگر آج آپ نے یہ ویڈیوز جاری کی ہیں، میں نے آپ سے کہا بھائی یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ سارا قصور ان کا نہیں، قصور اس سائڈ پہ بھی بہت ساروں کے تھے، لیکن یہ اس کو آپ ایسا رنگ دینا اور اس طریقے سے، اور بیچ میں سے اگر تلا سازش بھی نکال دینا اور یہ کرنا، اور پھر جب آج ان کا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اگر نکل پڑے. وہاں پہ عوام نے نومائی نہیں کیا تھا، وہاں پہ عوام نے فوج پہ حملہ نہیں کیا تھا، وہاں کی عوام نے کوئی ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا تھا، وہاں پہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بہت ساری باتیں ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کوٹا سسٹم کے خلاف بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی وہ رکا نہیں احتجاج، اور انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اور 90-95 لوگ اور مارے گئے. اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے انٹروین ان کی فوج نے کیا ہے. اب وہاں پر ایک پہلے تو اب یوں سمجھ لیجئے مارشل لا لگ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حسینہ واجد نے یہ بات کہی ہے، کیا ان کا عمران خان کی طرح امریکہ والی سازش کا وہ نعرہ تھا اپنے لیے ہمدردی گین کرنے کا، یا واقعی وہاں ایسٹ تیمور کی طرز پر کوئی کرسچن سٹیٹ بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو یہ پھر ایک الگ سوال ہوگا، اور اگر نہیں بنتی اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی تو یہ الگ ہوگا. فی الحال تو وہ انڈیا پہنچ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کچھ تو ہے نا کہ انڈیا نے بھی اپنی سرحد پر بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.